اللہ علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین ان یقولوا سمعنا وعطانا اولئک هم المفلحون۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، خداوند متعال اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے ان افراد کی طرف جو جب ان کے لیے ہادی بھیجا جاتا ہے، گائیڈ بھیجا جاتا ہے، خلیفہ بھیجا جاتا ہے، رہنما بھیجا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی ہے اور ہم آپ کی بات کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسی کو اگر آپ کل کی گفتگو سے کنیکٹ کریں گے تو ہم نے کہا تھا کہ دینداری کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر ان اعمال کے آثار پائے جانے چاہیے، ان اعمال کے اثر دکھنے چاہیے۔ ہم نے نماز کا ذکر کیا، ہم نے روزے کا ذکر کیا، ہم نے زکوٰۃ اور صدقے کا ذکر کیا، پھر ہم نے مجلس کا ذکر کیا کہ اگر ایک سوسائٹی مجلس کو برپا کرتی ہے تو اس مجلس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں اہل البیت علیہ السلام کی نسبت زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، ان کے نسبت ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت آ جاتی ہے۔ اور ہم نے کہا ظاہری اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ظاہری مجالس کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجلس کا اثر روح پر ہونا چاہیے اور اطاعت دلی اطاعت ہونی چاہیے، اطاعت آپ کے قلب سے، آپ کے روح سے، محبت سے اطاعت ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے لیے امام مقرر کیا جاتا ہے، مخصوصاً اگر ہم ہمارے سینیریو میں دیکھیں گے، اور وہ امام معصوم ہو، اور اس بات کو آپ چاہے تو امام زمانہ سے ریلیٹ کر لیں اور آپ چاہے تو کربلا سے ریلیٹ کر لیں۔ یہ بات اسی لیے میں کئی بار بجائے اس کے کہ امام حسین کا نام استعمال کروں، میں کہتا ہوں اہل البیت علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاردہ معصومین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اس بات کا اشارہ ہو چکا ہے کہ اگرچہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کو رسول اور پیمبر کے نام سے بلاتے ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کا رول جو تھا وہ امام کا رول تھا۔ یہ ڈسکس ہو چکا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رول یہ نہیں تھا کہ وہ صرف بات کو پہنچائے، شریعت کو پہنچائے، بلکہ ان کا رول یہ تھا کہ وہ لیڈ کرے۔ لفظ امام جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے لیڈ کرنا، اس لیے ہم دیکھیں کامن ٹرمز میں بھی یوز کرتے ہیں امام جماعت، یعنی جماعت کو لیڈ کرنے والا، امام جمعہ یعنی جمعے کی نماز کو لیڈ کرنے والا۔ تو اس لیے امامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک امت کو لیڈ کرنا۔ تو اسی لیے میں کبھی کبھی ایک خاص امام کا نام لینے کی جگہ کہتا ہوں اہل البیت علیہ السلام، تو آپ سمجھ جائیے کہ میں تمام معصومین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں رسول خدا بھی ہے، امام علی علیہ السلام بھی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام بھی ہے، امام صادق علیہ السلام ہے، وہ ہمارے امام زمانہ، زمانے کے حاضر امام عجل اللہ تعالی فرجہ۔ تو اگر ہم واقعاً مومن ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے سمعنا و اطعنا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت پڑھ دوں قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحواریون، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟
نحنو انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. حواریون کون تھے؟ حواریون جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے اصحاب جو تھے ان کو کہتے ہیں حواریون، جو آپ کو ان کے اسکرپچرز میں مل جائے گا کہ ان کے جو 12 اسپیشل سینٹس یا وہ کہتے ہیں سپورٹرز تھے، ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں حواریون. تو جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کون ہے جو خدا کی اس راہ میں نصرت کے لیے آئے گا، تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور آپ شاہد رہنا کہ ہم مسلمون ہیں. اب یہ مسلمون یعنی یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں اسلام نہیں تھا. یہاں مسلمون کا مطلب ہے کہ ہم خود کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ کی بات سن رہے ہیں اور عمل کریں گے، نہیں، ہم اپنے آپ کو ہم آپ کی خدمت میں تسلیم کر رہے ہیں. اب یہ تسلیم ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. اسلام مسلم یعنی سبمٹ کرنا، خود کو سبمٹ کرنا. خود کو سبمٹ کرنا یعنی کیا؟ فزیکلی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اور خدمت میں حاضر ہو جانا. وہ کہیں گے اٹھو اٹھے، بیٹھو بیٹھے. وہ کہتے ہیں جائیے یہ کام کر دیجئے، آپ کو ہم نے یہ کام اسائن کر دیا. نہیں، جو اسلام میں ہم آ کر مسلم کا لفظ یوز کرتے ہیں اور تسلیم کا لفظ یوز کرتے، یہاں اس کا معنی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں تسلیم کرتے ہیں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل البیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر ایمان کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں آپ کے مقصد سے جوڑتا ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کے گول سے سنکرنائز کرتے ہیں اور ہدف کو زندہ رکھتے ہیں. 1400 سال سے چلاتے آ رہے ہیں اور جب تک یہ ہدف پورا نہیں ہو جاتا ہم اس کو زندہ رکھیں گے. سمعنا و اطعنا، و ہم آپ کی خدمت میں تسلیم ہوتے ہیں، اپنی مرضی کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے میرا دل چاہے کہ میں فلان کام کروں، لیکن حالات یہ اقتضا کرتے ہیں، حالات یہ ڈیزائر کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ ہے کہ میں اس کام کو چھوڑوں اور اس کام کو انجام دوں. کیوں؟ کیونکہ امام کا مقصد پورا ہو رہا ہے. تو میں اس کام کو چھوڑ کر اس کام کو انجام دینا چاہیے، ضروری بن جاتا ہے. مثالیں بہت ہیں. آپ میں سے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، آپ خود ہماری مثال لے لیجئے. ہمارے پاس 2 راستے تھے، لیکن جب بات سمجھ میں آئی کہ کون سے راستے سے امام کا ہدف پورا ہوتا ہے، تو یہاں پھر تسلیم. ہم نہیں چاہتے کسی اور کی مثال دے کیونکہ وہ کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو تسلیم کرنا، اپنی مرضی کو امام کے حوالے کرنا، یہ ہوتا ہے اصلی مقصد. مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سنکرونائز کرنا. اب عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اور اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں تو آج کی مجلس کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے تو آنے والی تمام مجلسوں کا جو اصلی مطلب ہے وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. بات کیا ہے؟ بات ہم مثال سے شروع کرتے ہیں. جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، انہوں نے اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کی، تو سب سے پہلا شعار ان کا جو تھا وہ یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب. نماز نہیں ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ نہیں، رک جاؤ، خمس، زکات نہیں، سب کچھ آئے گا. فعلاً تم صرف لا الہ الا اللہ کو مان لو.
اب آئیے سوال، اس سے پہلے کہ احکام آتے، آپ کے اوپر نماز واجب ہوتی، روزہ واجب ہوتا اور دوسرے تمام احکام آتے، اس سے پہلے اگر یہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ مر جاتا، جہنمی ہوتا یا بہشتی؟ بہشت میں جاتا۔ کیوں بہشت میں جاتا؟ کیونکہ جو راستہ اور جو کرائیٹیریا پیغمبر نے بتایا اس کو اس نے کہا سمعنا و اطعنا۔ آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے سنا، ہم تسلیم ہوتے ہیں اور ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری تھا کہ اس وقت صرف اتنا ہی لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ 365 بتوں کو مانتے ہیں اور جو لوگ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں گزار چکے ہیں، ان کے لیے ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف پلٹنا سخت کام تھا۔ تو ان سے کہا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ابھی آپ سوچ لیجئے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو دوڑائیے کہ وہ کہتے اوکے لا الہ الا اللہ کہہ دو، خدا کو مان لو۔ جی حضور ہم نے مان لیا، اب آ جائیے ہم آپ کے لیے ایک فلسفی کی کلاس رکھتے ہیں تاکہ ہم آپ کو خدا سمجھا سکیں، وہ کیسے انفینٹ ہے، وہ کیسے رزاق ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی قدرت کہاں کہاں تک ہے، تمہارے وجود میں خدا کا کیا اثر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ سمجھ پاتے؟ عقل بروز نہیں کر پائی تھی، عقل وہ کمال تک نہیں پہنچ پائی تھی، اسی لیے ان سے کہا صرف اتنا کہہ دو۔ اور اس کے بعد 23 سال تک تربیت ہوتے رہی، 23 سال تک ان کو سکھایا گیا، 23 سال تک ان کی عقلوں کو اوپر لایا گیا، تب جا کر آپ کو ملیں گے کہ اصحاب امام علی علیہ السلام میں ابو ذر غفاری بھی ہے اور سلمان فارسی بھی ہے۔ ڈے ون سے سلمان فارسی نہیں تھے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی گئی اور وہ پھر اوپر آتے گئے، پھر اس مقام پہ پہنچے کہ خدا کی صفاتوں کو جب بیان کیا گیا تو وہ سمجھ پا رہے تھے۔ تو اب اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ کبھی کسی زمانے میں جب ایک بات کو پریزنٹ کی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ امت اس بات کو پوری طرح سمجھنے اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی لیے اس بات کو مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ پریزنٹ کی جاتی ہے اور کہتا ہے چنک بائی چنک، اسمال پیسز میں آپ اسے ہضم کیجئے اور اس پر اطاعت کیجئے۔ اسی لیے تب لا الہ الا اللہ، نیکسٹ مرحلہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور خدا کی صفاتوں کو سمجھ پا رہے تھے، خدا کی ذات کو سمجھ پا رہے تھے، خدا کے کلام کو سمجھ پا رہے تھے۔ فرشتوں کی بات آئی، فرشتوں سے ریلیٹڈ سوال پوچھے گئے، فرشتوں کے بارے میں ایکسپلینیشن آیا، بات سمجھ آ رہی تھی۔ پھر پیغمبر کی بات آئی، پیغمبر کو سمجھایا گیا کہ رسول کون ہے، پیغمبر کون ہے، شریعت کا کیا معنی ہے، واجب کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ پھر امامت کی بات آئی۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنے آپ 5-7 منٹ سے جو بتا رہے وہ ہمیں پتا ہے، آپ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں آپ کی توجہ ہو کہ اس بات کی طرف خاص توجہ، ہر مطلب اس کے فل کیپیسٹی میں ڈے ون سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور ان کا عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات سمجھ آئی تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب بحث ولایت کی ہے تو ڈے ون سے سب کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو ولی ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے یہ کس کام کا ہے، یہ کیا کرنے والا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے اور اس کی ولایت ہم پر کیا ہے، عصمت کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ کئی ایسے افراد تھے جو امام علی کے پاس آتے اور ان سے کچھ ایسی درخواستیں کرتے اور امام کہتے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری درخواستوں کو پورا کرنے کے لالچ میں یا اس چکر میں اپنے لیے جہنم خرید لوں،
میں زمانے کا ولی ہوں. نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ بات. اگر یہ بات کلیئر ہوئی تو ایک سلوات پڑھ دیجئے. آئیے مدینہ میں جب امام حسین علیہ السلام کو ولید نے بلایا اور کہا بیعت کرو، مولا نے کہا میں یزید جیسے پر بیعت نہیں کروں گا. اب امام کے اصحابوں میں، دوستوں میں، اطرافی جو لوگ تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جو امام سے پوچھ رہے تھے کیوں، کیا مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ ولایت سمجھ نہیں آئی کہ ولایت تکوینی کیا ہے، ولایت تشریحی کیا ہے، امت پہ ولایت کا رول کیا ہے اور اتھارٹی کیا ہے، عصمت کیا ہوتی ہے. نہیں سمجھ آیا تو آ کر کہنے لگے مولا کیا پرابلم ہے نا، کر دیجئے. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو آ کر مولا کو ایڈوائس دے رہے تھے، اور وہ ایڈوائس مغرضانہ ایڈوائس تھی. دیکھیں ایک ایڈوائس ہوتی ہے آپ واقعاً تہ دل سے چاہتے ہیں کہ مولا کی جان کی آپ کو فکر ہے، آپ چاہتے ہیں ہاں مولا کی جان جو ہے حفظ و امان میں رہے اور ان پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ الگ بات ہے. لیکن ایک ایڈوائس ہوتی ہے مغرضانہ ایڈوائس، یعنی سیلفش ایڈوائس. اور اس ایڈوائس میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ یہ کہ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے، ایک ڈیسیشن لیا ہے، لیکن میں بھی بہت قابل انسان ہوں، میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی ایڈوائس آپ کو پیش کروں اور آپ میری ایڈوائس کو اپنی ایڈوائس پر ترجیح دیجئے، پرائیورٹائز کیجئے کہ میری بات سنیے، اس پہ عمل کیجئے، اپنی بات پر عمل نہ کریے. جبکہ مولا بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور میں فار سائٹڈ یا جو ہے دور اندیشی کے لحاظ سے میں دیکھ پا رہا ہوں، تم نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے مجھے کچھ سٹیپس اٹھانا ضروری ہے. وہ کہہ رہے نہ کریے. اور ایسے لوگ آپ کو مکہ اور مدینہ دونوں میں ملیں گے کہ وہ آتے تھے امام کی خدمت میں، گریا کرتے تھے. تاریخ میں آپ کو ملے گا اتنا انہوں نے گریا کیا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. تو امام نے کہا ہم جانتے ہیں آپ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن ہم تو جا رہے ہیں، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ. فوراً کیا کہا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. یہاں ہمیں وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے اخلاق کے استاد یہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک شخص راستے کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا اور دوسرا شخص وہاں سے گزر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ روٹیاں تھی. آپ کو پتا ہوگا ایران میں روٹی باہر سے خریدی جاتی ہے، تو وہ روٹی خرید کر جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص بہت زار زار گریا کر رہا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے اے شخص کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بہت شدت سے بھوک لگی ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو یہ شخص بھی اس کے بازو بیٹھ جاتا ہے اور گریا شروع کر دیتا ہے. وہ تیسرا شخص گزر رہا ہے، وہ کہتا ہے تم دونوں اتنا زار زار کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ 2 دن سے بھوکا ہے، اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ رو رہا ہے، اس کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو کہتا ہے بھائی تیرے پاس تو روٹی رکھی ہے، اسے دے دے. کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، مصیبت میں شامل ہوں لیکن دے نہیں سکتا. ایسے تھے لوگ جو امام کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے تھے، اور جب امام نے کہا چلو تو کہتے نہیں ہم آپ پر آنسو بہا سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. عزیزو کل میں نے اشارہ کیا، مجلس برپا کر رہے ہو تو ایسی مجلس برپا کرو کہ جو زندہ ہو، ہماری روح پر اثر ہو، ہمارا ہدف امام کے ہدف کے ساتھ مل جائے. مجلس یہ نہ ہو آنسو بہا رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. مجلس میں ہم آئیں، مجلس خود ایک ارزش امپورٹنس رکھتی ہے. پچھلی بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پوری بحث ہم نے عظمت امام حسین علیہ السلام، عزاداری اور گریے پہ کی تھی. 10 جلسے ہم نے اس پہ بیان کیا تھا کہ مجلس بہت امپورٹنٹ ہے، عزاداری بہت امپورٹنٹ ہے، مرثیے بہت امپورٹنٹ ہے، نوحے بہت امپورٹنٹ ہے، گریہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کافی نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
بہت امپورٹنٹ ہے، کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کرنے سے اگر ہدف حاصل ہو رہا ہے، امام کا مقصد، امام حسین کا مقصد کامل ہو رہا ہے تو کافی ہے. لیکن اگر مقصد کامل نہیں ہو رہا ہے تو کافی نہیں ہے. اور میں نے کرائٹیریا بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ایک ہی جملہ کہوں گا کرائٹیریا کے لیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اللہم وآل محمد وعجل وآل. جزاک اللہ. تو کیا کہا ہم نے؟ مجلس بہت امپورٹنٹ، عزاداری بہت امپورٹنٹ، مرثیے بہت امپورٹنٹ، نوحہ ماتم بہت امپورٹنٹ. اور اگر امام کا ہدف پورا ہو رہا ہے تو کافی ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو کافی نہیں ہے. سوال آ جائے گا کہ کیسے پتا چلے پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزو، اگر ہمارے زمانے کا امام ہمارے بیچ میں حاضر ہے یعنی ہدف پورا ہوا ہے. یہی بات کے زمانے کا امام ہمارے بیچ میں نہیں ہے یعنی یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہوتا تو امام ہوتے. امام نہیں ہے یعنی جتنا کر رہے ہیں کم ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہی نہیں، کچھ اور. سمجھ جائے، یہ تو ہم کر رہے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کچھ باقی ہے، کوئی ایک چیز ہم سے مس ہو رہی ہے. دیکھیں آپ لوگ سب یہاں پر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ پروگرامنگ اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہوں گے. آپ نے ملین لائنز کا کوڈ لکھ دیا، آپ کو ایررز آ رہے ہیں. ہم کہیں گے نہیں کوڈ ہی بیکار ہے. نہیں، ہم کہیں گے کوڈ بیکار نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن کہیں کچھ مسنگ ہے. یا ہم نے ایک، اچھا جو پروگرامنگ کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، یا ہم نے ایک کاما غلط لگا دیا یا ایک کاما مس کر دیا. 1,000,000 لائنز کے کوڈ میں وہ کاما ڈھونڈ کر نکالنا خود ایک جنگ ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، اسینشل، فنڈامنٹلز، لیکن کافی نہیں ہے. تو پھر کیا؟ ہدف کو سمجھے، امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو سمجھے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صل، ان کے ہدف کو سمجھے اور اس ہدف کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز کرے اور اس ہدف کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. تب جا کر عزاداری کے آثار ہمیں سوسائٹیز میں نظر آنے لگیں گے. اور وہ آثار کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. اب آپ کہیں گے ارے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہاں سے مان لے کہ ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہیں؟ عزیزو، اذن دخول آپ پڑھتے ہیں، آپ حرم میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا آپ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی ہمیں دے رہے ہیں. یسمعون کلامی و تردون سلامی، کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دے رہا. کیوں؟ ہماری نفسیں ضعیف ہے، ہماری نفسوں پر کالی کی چھائی ہوئی ہے، دنیا میں کھو گئے ہیں. تو اس لیے ہم تو سلام کر رہے ہیں، آپ جواب بھی دے رہے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دے رہا. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب چلتے ہیں مدینہ کی طرف، وہ ماحول میں جہاں پر امام حسین کو بلایا گیا اور کہا بیعت کرو. تو امام نے کہا میں بالکل بیعت نہیں کروں گا، اور امام وہاں سے چلے جاتے ہیں. بنی ہاشم ان کو وہاں سے لے کر چلے جاتے. اب یہاں روایتوں میں دو طرح کے بیان ملتے ہیں. کچھ بیان یہ ہے جو کہتے ہیں اسی رات کو امام نے ساری تیاری کی اور انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. لیکن کچھ اور علماء ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل بیان ہے،
کہ ایک ہی رات میں ٹریول کے سارے جو ہے اسباب مولا نے تیار کیے اور سب کو لے کر نکل گئے. اور اس کے سپورٹ میں یہ ہے کہ اگلے دن راستے میں مروان کی ملاقات ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور مروان کہتا ہے حسین ابن علی میں چاہتا ہوں آپ کو ایک نصیحت کروں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس نصیحت کو مانیں. تو امام حسین کہتے ہیں بتاؤ تمہاری نصیحت کیا ہے؟ تو کہتا ہے امیر المومنین یزید پر بیعت کر لے ورنہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی. یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. تو ہم نے کہا نا ولایت نہیں سمجھ پائے، ولایت نہیں سمجھ پائے، کہہ رہے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ بہتر ہے. امام بہت ہی سخت جواب دیتے وائے ہو تجھ پہ مروان، تو مجھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ وہ فاسق ہے. پھر کہتے ہیں یہ تیرے لائق ہی ہے، یہ رفتار اور یہ کردار تیرے لائق ہی ہے. جب تو صلب میں تھا تبھی پیغمبر اکرم نے تجھ پر لعنت بھیجی تھی، جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا. اور میں نے خود سنا ہے پیغمبر کے زبان سے کہ تم اور تمہارے پورے خاندان پر خلافت حرام ہے. تو مروان کہتا ہے خدا کی قسم جب تک میں آپ سے بیعت نہیں لے لوں گا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر یہ سارا ماجرا خط میں لکھ کر یزید کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ بھائی ولید کے پاس بلایا گیا، میں نے ولید سے کہا سر قلم کر دو، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، حسین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگوں گا. اور دوسری بار میں نے امام حسین کو کہا اور امام نے ریجیکٹ کر دیا. فوراً وہاں سے لیٹر آتا ہے کہ ولید کو ہٹاؤ اور مروان کو والی بنا دو. اب جب مروان والی بن چکا ہے تو مدینے کے حالات بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر امام کہتے ہیں کہ اب ہمیں قیام کرنے کی ضرورت ہے، اور علنی قیام. ایسا نہیں کہ ہم چھپ چھپا کر مدینہ سے بھاگ جائیں گے، ہم یہاں پر علنی قیام کریں گے. اور پھر امام نے اپنے خاص لوگوں سے ملاقات شروع کی. چاہتے تھے انہیں الوداع کریں تو خط لکھا، کسی کو خط لکھ کر ان سے بات کی، کسی کو بلا کر ان سے ڈائریکٹلی ملاقات کی. اور انشاءاللہ یہ جو خط لکھے گئے ہیں جس میں سے ایک خط جو ہے محمد ابن حنفیہ کو لکھا گیا، یہ ہم کل دیکھیں گے. اور کچھ اور ملاقاتیں ہیں جس کو ہم کل دیکھیں گے. لیکن عزیزو، یہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، اور ہم نے اپنی مرضی کو ہمارے مولا کے حوالے کر دیا، یہ کوئی بہت بڑی عجیب بات نہیں ہے. کئی بار ہم سنتے ہیں کہتے ہیں ارے مولانا کہہ رہے ہیں کلیئر نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، اس کے لیے علماء نے راستہ بھی دکھایا ہے، طریقہ بھی دکھایا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ بھی دکھایا ہے، جسے ہم ہمارے دینی زبان میں کہتے ہیں ہمیں عقائد بھی دیے گئے ہیں، ہمیں احکام بھی دیے گئے ہیں، اور ہمیں اخلاق بھی دیے گئے ہیں. کہا کہ یہ فالو کریں گے، اپنی نفس کو پاک کریں گے، خدا کی اطاعت کریں گے، خدا کو مانیں گے، ولایت کو مانیں گے تو خود امام سے کنیکشن آپ کا بن جائے گا، وہ راستے کھل جائیں گے اور آپ کی ہدایت ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے. تاریخ میں علماء گزرے ہیں، عرفاء گزرے ہیں جو اتنے اعلیٰ مقام اور درجات پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی، وہ ان سے ملاقات بھی کرتے تھے، ان سے سوالات بھی پوچھتے تھے، اور ان سے ہدایت بھی لیتے تھے. اور ان کو ہم کہتے ہیں عرفاء، جو عارف اور عرفان کے راستے کے علماء ہوتے. ایسے ہی ایک بہت بزرگ شخصیت تاریخ میں ملتی ہے آیت اللہ قوچانی، بہت ہی بڑی ہستی ہے، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی، سیاحت شرق و سیاحت غرب. سیاحت شرق میں انہوں نے اپنی
ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि मैंने किस मुश्किलात को झेला है और कैसे अहलुल बैत ने मुझे मदद की है, और सियात गर्ब में वो मौत के बाद वाले मराहिल के बारे में लिखते हैं। बहुत ही पाकीज़ा शख्सियत। वो कहते हैं एक दफ़ा मैंने इरादा किया कि मैं नजफ से करबला जाऊं और सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की जियारत करूं। और उस जमाने में 40 के अय्याम, जब हम कह रहे हैं उस जमाने यानी आज से 50 साल या उससे ज्यादा पहले, ये कोई मुकिब वगैरह नहीं होते थे। आप पैदल जाते थे और अपने वसाइल अपने साथ लेकर जाते थे, और लोग प्रिफर करते थे कि लाइट ट्रैवल करें। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं लाइट ट्रैवल करता हूं, लिबास बहुत कम, गज़ा बहुत कम, पानी भी मिकदार जितनी मुझे लग रही है कि ज़रूरत है, रास्ते में ज़रूरत पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं घर मिल जाएंगे, पानी रिफिल कर लिया जाएगा। अब वो इस रास्ते पे चलते चलते एक मकाम पर पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा है। करबला 8-9 किलोमीटर दूर है। प्यास की शिद्दत से जबान सूखी जा रही है, होठ सूखे जा रहे हैं, सीना जल रहा है, और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई कहीं दूर एक आसार घर का मिल जाए तो मैं वहां जाकर पानी मांग लूं, अपनी प्यास बुझा लूं। इसी हालत में, इसी आलम में वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक दफा उन्हें महसूस होता है कि प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, रास्ता नजर नहीं आ रहा, और वो रास्ते में ठोकरें खाते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है, हाय मेरे मौला, मैदान करबला है, 3 दिन की प्यास है, बच्चे भी प्यासे हैं, सकीना प्यासी है, ओनो मोहम्मद प्यासे है, और जब बच्चों का ख्याल आ जाता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते, अपनी प्यास भूल जाते हैं और औलाद हुसैन पर आंसू बहाना शुरू कर देते। तो वो कहते उसी आलम में मुझे मुकाशिफा हुआ, मेरे सामने पर्दे हटा दिए गए और मैं वाक़े करबला को देख रहा था कि मैदान करबला में क्या आलम था। बच्चे किस तरह प्यास से तड़प रहे थे, बच्चे प्यास से किस तरह बिलक रहे थे। वो कहते हैं मैं इस रोया को, इस मुकाशफे को देख रहा था और मैं चलते जा रहा था, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि जमीन कैसी है। वो कह रहे ठोकरें खाता जा रहा था, मेरे पांव से खून भी जारी था, और ये मुकाशफे में करबला के वाक़े को बढ़ते बढ़ते शाम गरीबा तक मैंने देखा। एक नन्ही बच्ची खेमे से दौड़े दौड़े बाहर भाग रही है, उसके दामन में आग लगी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, और अपनी फूफी को पुकार रही है। कहते मेरा दिल तड़प गया, मैं चाहता था दामन से आग बुझाऊं, मैंने हाथ बढ़ाया तो एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ मुकाशिफा है। वो कहते ऐसे ही हालत में मैं बढ़ता गया और मैं हरम के नजदीक पहुंच गया, मेरे आंखों से अश्क जारी था। वो हालात बच्चों के, वो हालात बीबी के खेमों का जलना और सर कटे लाशों को देखना, मेरा दिल तड़प रहा था। उसी हालत में मैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक जाता हूँ, बैने हरमैन मैं वहाँ बैठ गया और इमाम पर मैं गिरिया कर रहा था। तभी इमाम के हरम से, आप जानते हैं ना वहाँ पर जब वहाँ जो वॉच होती है, घड़ी होती है, उसमें 1 घंटा कंप्लीट होता है तो वहाँ पर वो अलार्म बजाते हैं, या तो ड्रम बजाते हैं या घंटी बजाते हैं। तो वहाँ घंटी बजने लगी। तो पहली 2 बार मुझे घंटी सुनाई दी, तीसरी बार से मुझे मौला की आवाज आ रही थी, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर।
دل تڑپ گیا. میں نے کہا ہائے مولا 1200 سال گزر گئے لیکن آج بھی آپ کی حل من ناصر کی صدا ہے. ہائے کوئی نہیں ہے آپ کے حل من ناصر کا جواب دے. ایک دفعہ متوجہ ہوا کہ حرم حضرت عباس سے گھنٹی بجنے لگی. گھنٹی کی آواز نہیں تھی. لبیک میرے مولا، لبیک میرے مولا. کہتے ہیں یہ مکاشفہ میرے دل کو اتنا صدمہ پہنچایا، میں رونے لگا. کہا ہائے ہائے با وفا عباس، 1200 سال گزر گئے لیکن امام کی صدا پر اب بھی لبیک کہتے ہو. ہاں عزیزو، میدان کربلا میں روز عاشور جو شخص سب سے پہلے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہتا تھا کہ اذن لے، وہ جناب عباس تھے. وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا جنگ کا وقت ہے، اجازت دیجئے، چاہتا ہوں میدان میں جاؤں، دشمن سے جنگ کروں. مولا کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے جاؤ گے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا. یہ کہاں کا دستور ہے لشکر باقی ہو اور علمدار چلا جائے؟ نہیں عباس صبر کرنا. پھر حبیب گئے شہید ہو گئے، زہیر گئے شہید ہو گئے، جون گئے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے سارے انصار شہید ہو گئے. جناب عباس پھر سے مولا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب تو سارے انصار شہید ہو گئے، اب تو اجازت دے دیجئے. تو مولا نے ایک جملہ کہا عباس میرے بھائی، جو جا چکے ہیں یہ تو جنگ کی رسم جانتے تھے، اب جو لشکر باقی ہے اس میں تو کم سن بچے ہیں، انہیں تو تمہاری زیادہ ضرورت ہے. عباس ابھی نہ جانا. ہائے عباس کیا کہا سمعنا واتانا. ہاں مولا آپ کی بات سر آنکھوں پر، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قاسم کو تیار کیا، زرا نہ تھی میدان میں بھیج دیا. اونو محمد کو تیار کیا، گریا کرتے جاتے تھے، بچوں کو میدان میں بھیجتے جاتے تھے. ہاں عزیزو، مائیں آتی تھی، بنتی کرتی تھی ہماری قربانی بھی لے لو، مولا کی خدمت میں حاضر ہے، خدا کی راہ میں قربان ہے. ہاں عزیزو، عباس بھیجتے جاتے تھے، حسین لاتے جاتے تھے. قاسم کو بھیجا، حسین نے پامال لاشا لایا، اونو محمد کا لاشا، گھوڑوں کی ٹاپے سر قلم کیے گئے. بڑا سخت مرحلہ تھا. ایک مرتبہ جناب عباس پھر سے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا اجازت چاہتا ہوں. مولا نے کہا تم میرے علمدار ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو. جناب عباس نے ایک نگاہ کی. عزیز و تاریخ میں ملتا ہے جناب عباس کا ادب تھا کہ جب مولا سے بات کرتے تو کبھی نگاہیں نہیں ملاتے تھے، کبھی چہرے کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے، نیچے دیکھ کر بات کرتے تھے. جب مولا نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، ایک نگاہ مولا کے چہرے کی طرف کی. داڑھی پر علی اکبر کا خون ہے، چہرہ دھول میں آلودہ ہے، سینے پر قاسم کا خون ملا ہوا ہے. کہتے ہیں مولا جس لشکر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لشکر تو سر کٹا کر گنج شودا میں سو رہا ہے. آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اجازت دے دیجئے. ہاں زادارو اجرکم اللہ. کہتے ہیں امام نے جناب عباس سے کہا عباس کیا تمہیں بچوں کی اعلیٰ تش کی صدائیں نہیں آتی؟ کیا تم نہیں چاہتے بچوں کے لیے تھوڑا پانی لے آؤ؟ جناب عباس کہتے ہیں سمعنا واتانا. وہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں،
مشق لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھی بچی سارے بچوں کو جمع کیے ہوئے کہتی ہے چلو پھوپھی کے خیمے میں، شاید وہاں تھوڑا پانی مل جائے، چلو اس خیمے میں دیکھتے ہیں وہاں تھوڑا پانی مل جائے۔ جب مایوس ہو گئے تو مشکوں کو اٹھا کر، اپنی قمیضیں اٹھا کر مشکوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر مل رہے ہیں، شاید تھوڑا آرام مل جائے۔ جناب عباس سے دیکھا نہ گیا، مشق لی، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، 4000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچتے ہیں، مشق کو پانی سے بھرا، ایک چلو میں پانی لیا، دل چاہتا تھا پانی پی لے، لیکن ہائے میں کہتا ہوں شاید اس میں علی اصغر کا چہرہ نظر آ گیا، علی اصغر کی ننھی سوکھی زبان نظر آ گئی، سکینہ کی التش کی صدائیں نظر آ گئی، کہنے لگے اے پانی کسی اور کو فریب دینا۔ عباس کی نفس صرف مولا کی اطاعت کرتی ہے، پانی کو پھینکا، رخ بدلا، مشق کو ہاتھ میں لیا، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمر سعد نے صدا لگائی، ہاں لئینو، پانی خیمے میں جانے نہ پائے، لئینوں نے گھیرا بنا لیا، حملہ شروع ہوا، ایک لئی آگے بڑھا، سیدھے ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے کہا ہاں میرا ہاتھ قلم کرتے رہو لیکن میں خیموں کی طرف بڑھوں گا۔ ایک لئی آگے بڑھا، بائیں ہاتھ کو قلم کیا، مشق کو دانتوں میں دبا لیا، خیمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا لئینو عباس کو چھوڑو، مشق پر حملہ کرو۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، ایک تیر مشق میں پیوست ہو گیا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، رخ کو بدلا، لئینوں کی طرف، دشمن کی طرف جنگ کا ارادہ کرتے ہیں۔ عزیزو میں کہوں گا جنگ تو ہاتھوں سے کی جاتی ہے، عباس کے ہاتھ جس طرف گھوڑے کی ایڑ لگاتے دشمن بھاگ کھڑے ہوتے، ایک تیر چلا، آنکھ میں پیوست ہو گیا، چاہتے تھے تیر نکالے، ہائے ہاتھ نہیں ہے، گھٹنیوں میں تیر کو پکڑا، تیر کھینچنا چاہتے تھے، ایک لئی آگے بڑھا، گرز سے سر پہ حملہ کیا، عباس گھوڑے پہ جھومنے لگے، گھوڑے سے زمین پر آئے، ہاتھوں کا سہارا لینا چاہتے تھے، ہاتھ نہیں تھے، صدا لگائی بھیا میرا آخری سلام لینا، الان ان کا سرا ظہری عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔